ہم تبرہ نہیں چھوڑیں گے. اب تھکے بیٹھے ہیں تھوڑا سا. ہمارے یہاں تبرہ نماز کی طرح واجب ہے. ہمارے یہاں تبرہ روزے کی طرح واجب ہے. ہمارے بچے کو فروع دین یاد ہے. تبرہ ہمارے ہاں واجب ہے. ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیعہ قوم سے میرے چند سوالات ہیں. ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ شیعہ مذہب کا سب سے زیادہ اٹیک ان چیزوں پر کیوں ہوتا ہے جن چیزوں کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلتا ہے یا پھیلا ہے؟ مثلا کعبۃ اللہ پر حملہ کرنا، اور جہاں جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ ان کے جن جن گھروں پر علم لگا ہوا ہوتا ہے تو ان کے پنجے کا رخ کعبہ کی طرف کیوں ہوتا ہے؟ نمبر 2، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر تبرہ واجب کیوں سمجھتے ہیں جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی وجہ سے پوری دنیا میں دین اسلام پھیلا؟ خصوصاً سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر تبرہ کیوں کرتے ہیں جبکہ وہ قرآن مجید کو جمع کرنے والے اور پوری دنیا میں قرآن مجید کو حضور علیہ السلام کے دین کو پھیلانے والے ہیں؟ ان پر تبرہ کیوں نہیں کرتے جو پوری زندگی اسلام کے ٹکر میں آئے؟ مثلا ابو جہل اور ابو لہب، ان پر انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم ان پر تبرہ واجب سمجھتے ہیں. اگر یوں کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر خصوصاً ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر اس وجہ سے تبرہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے باغ فتق غصب کر لیا، تو میرا ان سے سوال ہے کہ باغ فتق ہے کیا؟ حضور علیہ السلام کے پاس کیسے آیا؟ نمبر 3، قرآن مجید میں اس کی تقسیم کا طریقہ ہے یا نہیں؟ اور سیدنا صدیق اکبر قرآن مجید کی تقسیم کے مطابق تقسیم کرتے تھے یا نہیں؟ تو تمہیں ہر مذہب کی ہر کتاب بتلائے گی کہ باغ فتق مال فے تھا. حضور علیہ السلام کے پاس جہاد کے ذریعے آیا لیکن بغیر قتال کے، اور قرآن مجید میں اس کی تقسیم کا طریقہ ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین. اور تمہیں ہر مذہب کی ہر کتاب یہ بھی بتلائے گی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تقسیم کے مطابق تقسیم فرماتے تھے. تو شیعہ قوم یہ کیسے کہتی ہے کہ امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر سے باغ فتق کی وجہ سے ناراض ہو گئی جبکہ سیدنا صدیق اکبر قرآن مجید کی تقسیم کے مطابق تقسیم فرماتے تھے؟ تو شیعہ قول کے مطابق امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ قرآن مجید کے ٹکر میں آ رہی ہیں. یہ تو امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہیں کہ باغ فتق کی وجہ سے امی فاطمہ ناراض ہو گئیں. نمبر 2، اگر شیعہ یوں کہتے ہیں کہ ہم خصوصاً ابو بکر و عمر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر تبرہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق یعنی خلافت غصب کر لی تھی، تو پھر میرے تم سے 2 سوال ہیں. نمبر 1 کہ خلافت کی معنی کیا ہے؟ نمبر 2 خلیفہ کون بناتا ہے؟ اگر تم یوں کہتے ہو کہ خلافت کی معنی ہے علم، تو پھر میرا تم سے یہ سوال ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علم کیسے غصب کیا؟ کیا علم بھی غصب کرنے کی چیز ہے؟ اگر یوں کہتے ہو کہ نہیں خلافت کی معنی ہے حکومت، تو پھر میرا تم سے یہ سوال ہے کہ تمہارے 12 ائمہ میں سے کون کون سے امام حاکم بنے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کب ملی تھی، کہاں ملی تھی؟ اگر تم یوں کہتے ہو کہ نہیں حکومت ملنی تھی لیکن نہ دینے دی گئی، دینے کس نے تھی؟ اللہ نے، کیونکہ خلافت اللہ دیتا ہے، خلیفہ اللہ بناتا ہے، اور دینے کس نے نہ دی؟ سیدنا صدیق اکبر نے. پھر تو تم یوں کہو نا کہ سیدنا صدیق اکبر نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو روکا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نہ دیں. اب دیکھیں جب تم نے یوں کہا کہ نہ دینے دی گئی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نہ ملی کیونکہ نہ دینے دی گئی، جب نہ دینے دی گئی ملی ہی نہیں تو حضرت ابو بکر صدیق نے غصب کیا کیا؟ جب کسی کو کوئی چیز ملے ہی نہ تو اس سے کیسے غصب کی جاتی ہے؟ اس کے پاس تو ہے ہی نہیں.
نمبر 2، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں ہیں تو پھر تمہاری یہ اذان کیسے صحیح ہو سکتی ہے خلیفتہ بلا فصل والی؟ اگر ہیں، اب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، تو سیدنا صدیق اکبر نے غصب کیا کیا؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز غصب کر لے، وہ غاصب کے پاس بھی ہو اور اس کے پاس بھی ہو جس سے غصب کیے؟ یہ بات تو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ نمبر 3، اگر یوں کہتے ہو کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر، خصوصاً ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر تبرہ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظلم کیے، تو پھر میرا تم سے یہ سوال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے رہے جبکہ وہ امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ظلم کرتے رہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بیعت کیوں کی؟ ان کو مشورے کیوں دیتے رہے؟ ان کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ اگر تم یوں کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تقیتاً کیا تھا، یعنی ان کی بیعت تقیتاً کی تھی، ان کے پیچھے نمازیں تقیتاً پڑھی تھی، جبکہ تمہارے قول کے مطابق تقیہ تو ڈر کی وجہ سے کیا جاتا ہے، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے تھے؟ اگر ڈرتے تھے تو پھر تمہارا اصول جو تم نے عقیدہ امامت میں لکھا ہے کہ امام اشجع الناس ہوتے ہیں، تو پھر تمہارا یہ اصول کیسے صحیح ہو سکتا ہے جبکہ تمہارے قول کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر اماموں سے ڈرتے تھے؟